نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، ہماری جتنے بھی مائیں بہنیں اور دوست احباب، مرد حضرات، چھوٹے جتنے بھی ہیں، ہم سب کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی دعاؤں میں سب کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال آپ سب حضرات کے جملہ بیماریوں کو دور فرمائے، ہر قسم کی جائز ضروریات و حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ یہ ہم شروع سے ایک بات آپ کے سامنے جو ہے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ کے سامنے ہم یہی عرض کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ہمیشہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کرتے جانا ہے۔ انتہائی زیادہ اہم بات ہے، اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں جو ہے آپ ذلیل نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے، خوار نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی عزت جو ہے وہ برقرار رہے گی، آپ کی عزت جو ہے وہ نیلام نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ عزت کی زندگی گزاریں گے، اگرچہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس جو ہے آپ کے بال بچے ہیں، ایک دن کا کھانا آپ کے پاس ہے، تو آپ اس دنیا کے بادشاہ ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، اس کے بال بچے اس کے پاس ہے، اور رہنے کے لیے اس کے پاس ایک کمرہ ہے، چھت جہاں وہ رہ رہا ہے، تو وہاں وہ اگر ایک رات گزار لیتا ہے تو گویا کہ پوری دنیا جو ہے اس شخص کے لیے سمیٹ لی گئی ہو، مطلب پوری دنیا جو ہے وہ اس کو دے دی گئی ہو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمارے اندر جو ایک بیماری جو پیدا ہوئی ہے، اور بہت زیادہ یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، یہ ناشکری کی بیماری ہے کہ ہم ناشکرہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم میرے ایسے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، مطلب شکر ادا کرنے والے بندے جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ تو جتنا انسان جو ہے کسی نعمت کے اوپر اللہ رب الجلال کا شکر ادا کرے گا، اللہ رب الجلال فرماتے ہیں ہم اس کی نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، اسے اور زیادہ دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یا آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک طرح سے آپ بول رہے ہیں، ٹھیک طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک طرح سے آپ کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، ٹھیک طرح سے آپ چل رہے ہیں، ٹھیک طرح سے آپ پکڑ رہے چیزوں کو، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہیں آنکھ دی، ہم نے تمہیں جو ہے زبان دی بولنے کے لیے، اور دل دیا ہے، تو ان نعمتوں کے اوپر تم میرا شکر ادا کرو۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ اگر ایک آنکھ ہماری ضائع ہو جائے، کروڑوں اربوں روپے ہم لگائیں لیکن یہ آنکھ واپس نہیں آ سکتی۔ اگر بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کروڑوں اربوں لگائیں گے لیکن بولنے کی صلاحیت بحال نہیں ہوگی۔ تو ان جو ہے نعمتوں کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اصل ہمارا موضوع ہے آج کا، وہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ آپ دنیا میں خوشحال رہے، یا مطلب آپ کے جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشحال رہے، آپ کے پاس مصیبتیں نہ آئے، حاسدین جو ہے وہ دشمن جو ہے آپ کو تنگ نہ کرے، حاسدین جو ہے وہ آپ سے حسد نہ کرے، آپ خوشی اور خوشحالی کی زندگی گزارے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں، ملنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، تعلق جن کے ساتھ ہمارا قائم ہے، رشتہ دار ہے، چاہے جو بھی ہیں، تو ان سے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے اور ہم خوشی کی زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، انتہائی زیادہ مختصر عمل آپ کو دینے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے مخلوقات جو ہے آپ کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ اللہ رب الجلال تمام مخلوقات کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرمائیں گے۔ آپ نے کسی طرح سے بھی لالچ نہیں کرنی، آپ نے کوئی آپ نے غلط ارادہ سوچ نہیں رکھنا، بس آپ نے یہی سوچ کر کہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں، ملنے والے ہیں یا جاننے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، اور اس میں اپنے دشمنوں کا بھی تصور کرنا ہے کہ جتنے ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں پسند نہیں کرتے، جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کو بھی اللہ ہمارے لیے نرم فرما، انہیں بھی ہمارے لیے ان کے دلوں کو مسخر فرما، وہ بھی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، بلکہ ان سے بھی ہمیں فائدہ مل سکے، ان سے بھی ہمیں فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔
ایک اور بات ہے، اگر یہ دعا کسی کو یاد نہ ہو یا کوئی پڑھ نہ سکے تو اس کا جو ہے نقش نکال کر یا تویز بنا کر، یا آپ بٹوے میں بھی رکھ سکتے ہیں، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، بازو پر بھی آپ باندھ سکتے ہیں، تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ تو اگر آپ اس کی تعویذ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، خود سے بھی اس کے نقش جو ہے وہ آپ نکال کر پہن سکتے ہیں۔ نہیں تو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صبح آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، رات کو 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ آپ نے صبح شام اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے، اگر اس چینل پر نئے ہیں اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے جتنے سبسکرائبرز ہیں سب کو ہماری طرف سے خصوصی اجازت ہوتی ہے، تمام وظائف کی اجازت ہوتی ہے۔ خصوصی اجازت کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ آپ جو بھی وظائف کریں گے اس کا فائدہ جو ہے جلد آپ کو ملے گا، بہت جلد جو ہے آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا، جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر کوئی چینل نہیں ہے۔ تو ناظرین جو دعا کون سی ہے آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس دعا کو آپ یاد کریں۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ یاد کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 5 سے 10 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے لیے اللہ رب الجلال ہر طرف سے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کے ملنے والے ہیں سب کے دلوں میں آپ کے لیے اللہ رب الجلال محبت پیدا فرمائیں گے، اخلاص پیدا فرمائیں گے، کسی سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ہوگا کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے آپ کو فائدہ ملے گا، سہولت ملے گا، اس کے علاوہ کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ باقی نہیں رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کریں، ساتھ ساتھ اللہ رب الجلال سے دعاؤں کا اہتمام کریں، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں، اور اللہ رب الجلال کے علاوہ کسی سے امید مت لگانا۔ جب آپ اللہ رب الجلال کے علاوہ کسی سے بھی امید لگائیں گے تو آپ مایوس ہو جائیں گے، زندگی سے بھی مایوس ہو جائیں گے، لوگوں سے بھی مایوس ہو جائیں گے، اور آپ بہت زیادہ تنگ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ رب الجلال سے امید لگائے رکھے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال ہر قسم کے مسائل کو دور فرمائیں گے، پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ مشکلات کا حل صرف اللہ رب الجلال کی طرف سے ہے، جب اللہ چاہیں گے مشکلات حل ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ہر وقت اللہ رب الجلال کی طرف جو ہے اپنا دھیان توجہ رکھنا ہے، نمازوں کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام، ساتھ ساتھ ان وظائف کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ملے گا، اور بہت جلد آپ کو اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔